امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، دنیا پور۔ گرین انٹرٹینمنٹ کا ڈرامہ دنیا پور ایک ایسی دنیا کو دکھاتا ہے جہاں طاقت کی تلاش لوگوں کی زندگیوں سے زیادہ اہم ہے۔ دنیا پور نام ایک ایسی جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں لوگوں کی فلاح و بہبود پر کنٹرول اور اختیار کی قدر کی جاتی ہے، جس سے سخت فیصلے اور اقدامات ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، سمیع خان، منظر صاحبائی، علی رضا، خوشحال خان اور رمشا خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے، شاہد شفاعت نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، خئی۔ کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے، جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے، جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 6، من جوگی۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن من جوگی بے لگام غصے اور عاجزانہ محبت کی کہانی ہے جو افراتفری کے درمیان پھوٹتی ہے۔ ہجوم میں کھوئے ہوئے اور دنیا سے نہ دیکھے ہوئے ایک حلیم آدمی کے طور پر ایک لڑکی میں محبت اور خودداری کا ایک نیا جوہر تلاش کرنا ہے۔ ان کی محبت کو اپنے راستے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ظفر معراج نے لکھا ہے، کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، سبینہ فاروق اور مرزا گوہر رشید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، نادان۔ ایک دلکش منی سیریل جو ایک عاجز مضافاتی علاقے کی ایک بہادر نوجوان عورت کے سفر کی پیروی کرتا ہے، جو اپنی کمیونٹی میں گہری جڑوں والی بیماری کو چیلنج کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جب وہ سماجی جبر کے خلاف لڑتی ہے اور اپنے لوگوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو وہ ایک ایماندار پولیس آفیسر کے ساتھ راہیں عبور کرتی ہے جو انصاف کے لیے اپنے جذبے میں شریک ہے۔ وہ ایک ساتھ مل کر کمزوروں کی حفاظت اور برائی کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک خطرناک مشن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سب ذاتی اور بیرونی قوتوں سے لڑتے ہوئے جو ان کے مقصد کو پٹری سے اتارنے کا خطرہ رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے کو سجی گل نے لکھا ہے، مہرین جبار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں رمشا خان، احمد علی اکبر، احمد رندھاوا، حماد شعیب اور کاشف حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، سن میرے دل۔ سن میرے دل ایک ایسی کہانی ہے جس میں محبت کو ایک نیا معنی ملتا ہے، جہاں ایک شخص کی عقیدت خاموشی سے پروان چڑھتی ہے۔ اکثر کسی کا دھیان نہیں جاتا، ان کا دل کسی ایسے شخص کے لیے دھڑکتا ہے جو شاید ان کے جذبات کی گہرائی کو کبھی بھی صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکے۔ پھر بھی اپنی خاموش قربانیوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ سچی محبت قبضے کے بارے میں نہیں بلکہ بے لوثی کے بارے میں ہے۔ احسان کا ہر بے ساختہ اشارہ اور نظر نہ آنے والا عمل ان کی تکمیل کرتا ہے، جیسا کہ وہ اپنے محبوب کی خوشی کو اپنی ذات سے بالا تر رکھتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ محبت صرف ایک ساتھ رہنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ خوشی کی نئی تعریف کرنے کے بارے میں ہے، یہاں تک کہ ان کی قناعت کی قیمت پر بھی۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے
پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، اکھاڑا۔ اکھاڑا ڈرامے کی کہانی دلشیر اور ستارہ کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو فیروز خان اور سونیا حسین نے ادا کیے ہیں۔ یہ دلشیر کی کہانی ہے جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور میراث جاری رکھے گا، تاہم دلشیر اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اپنی ابتدائی ہچکچاہٹ کے باوجود وہ ستارہ کے لیے اپنی محبت کے لیے اکھاڑا ریسلنگ رنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون، پسینے اور آنسوؤں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، سونیا حسین، سرہا اصغر، ہنا آفریدی، کاشف حسین، شمون عباسی اور شہزاد نواز شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے، شاہد ڈوگر نے اسے لکھا ہے اور ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، تیری چھاؤں میں۔ تیری چھاؤں میں ایک نوجوان لڑکی کے ہنگامے میں اترنے کی کہانی ہے۔ اپنے والد کے جبر اور مجبوریوں سے پہلے ہی کچلنے والی ودیمہ کی زندگی اس وقت شدید موڑ لے لیتی ہے جب سالار کے راستے اس کے ساتھ گزرتے ہیں۔ جیسے جیسے محبت کی بارش اس کے مزاج کو اندھا کر دیتی ہے، وہ ان انتخابوں کا شکار ہو جاتی ہے جن کے بارے میں اسے یقین تھا کہ اس کی آزادی کی کلید ہوگی۔ اس ڈرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے، عبداللہ بادینی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور، لائبہ خرم، سہیل سمیر، تحسین وجاہت اور بہروز سبزواری شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، نور جہاں۔ ایک قریبی رشتہ دار خاندان کے رشتے کا تجربہ ریگل اور کمانڈنگ نور جہاں سے ہوتا ہے، جس کی با اختیار موجودگی غیر متوقع چیلنجز لاتی ہے اور ان کی تقدیر کو تشکیل دیتی ہے۔ صبا حمید باحیثیت نور جہاں 3 بیٹوں کی ماں ہے۔ ایک جارحانہ اور غالب شخصیت کے ساتھ وہ ایک اعلیٰ طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اپنے بیٹوں کی زندگی کے لیے ہر چیز کی منصوبہ بندی کرتی ہے۔ کبرا خان بطور نور بانو مختار شاہ کی بیٹی ہے۔ بیرون ملک سے تعلیمی ڈگری کے ساتھ نور بانو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مراد کی طرف راغب کرتی ہے اور آخر کار اس سے پیار کرتی ہے۔ علی رضا بطور مراد نور جہاں کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ وہ فرما برداری کے ساتھ اپنی ماں کی ہدایات پر عمل کرتا ہے اور اس کے زیر اثر نور بانو کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا خاندان ہے جس پر ایک عورت کی حکومت ہے جو اپنے نام کے مظہر کی طرح مضبوط ہے، یعنی کہ نور جہاں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اسے زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا ہے اور مصدق ملک نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔